حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے نا, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی ووپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑھا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات, یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ, کہیں یہ لوگ لوٹ, اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں, سونا چاندی زیورات لوٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 150 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر, جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر, اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے ہیں, ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب, جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے, دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کا حلق تک ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا, یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے. جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. ہر ہر صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجئے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہنا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا, بھیک میں دی, اس کو گفٹ کہہ رہا ہے, گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی, دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا, گدھا گدھا ہی رہے گا, کتا کتا ہی رہے گا, بھیک بھیک ہی رہے گی. اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا, بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا. عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے, اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے, کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا, کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کے اس کا سینہ اتنا, اتنی اس کی کمر اتنی, اس کی بلاؤز کا سائز اتنا,
وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا، اس کی بلاؤز کا ناپ کتنا، اس کے پیٹ کا ناپ کتنا، اس کی کمر کا ناپ کتنا، اس کے سینے کا ناپ کتنا. ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے. اب ہمارے ہاں نام بدل گیا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے. لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں. ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے، ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے. ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ. میرے بھائیوں، تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے. نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام دہیج رکھ دو، معاف کیجئے گا بھیک بھیک ہی رہے گی. دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز. اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک. کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی. عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں، کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز. مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے، کفن افن وغیرہ، چارپائی وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے جہیز. آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہم شادی کے موقع پر لیتے ہیں جہیز کے نام پر. اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے. یہ سننے کے بعد بھی. اب غور کریں آپ، شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے. پہلے باراتی پہنچ گئے، اب چلو چور اور ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہہ دے رہا ہوں، بار بار برا نہ لگے. پہنچ گئے، ہو گیا سب. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے. وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی. کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا مجھے ضرورت ہے بیوی کی. اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے، کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا. آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام. کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو، کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے. آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا. پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا. کہنے لگے کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا. کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی. اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو. وہ
وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے، جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داں، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 لاؤ، اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے۔ باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں۔ پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا۔ نہیں یہ تو نہیں لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو، سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں۔ پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا، یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں،
ہیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔ معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے۔ دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو، اعتدال، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے۔ جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھے رہیے۔ سنیے، اچھا پنڈال ہے، واٹر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں، آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے۔ جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندہ چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھونکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت و مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ آپ کے پاس ایک لمٹ ہے
ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی, چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ, کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. بارش نہیں ہوئی ہے, آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے, آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں, آپ اس کو بیچیں گے, بزنس کر رہے ہیں, اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے, تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. ہے تو کتنی ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اتنا لکھا غریبوں کو دو, کتنا دو, کچھ نہیں. کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا, ہو گیا. لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا. 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں. یاد رکھیے گا, 1 لاکھ ہے, 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے. اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی, آپ سے قتال کیا جائے گا, آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو, یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار, بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک, آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں, حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا, نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے, آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے, بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے, صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی, ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں, تمہارے گھر آ کر. اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا, جاؤ 10 بجے آنا, بھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے, اور اے امیر آدمی, اے چودھری, کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے, دھس نہ جائے. مولویوں کی 2 سال کرونا رہا, کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد, جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں, اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے, آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ, اتنا ہی کاروبار, اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے, مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے, مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو, آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا, 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے, جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے, جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے, وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا, 4 لاکھ مدرسے, 50 لاکھ علماء, نتیجہ 2% مسلمان. نماز فرض ہے, دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. زکوٰۃ فرض ہے, لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ. یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے.
اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم. لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے. حج فرض ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں. یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا. اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ماتا علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے. اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ. زکوٰۃ اگر تم پہ فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے. اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہ گار ہو. تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے. اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے. میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے. کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو. یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو. چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے. تب بھی نماز فرض ہے. اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی. سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے. نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں. اوہ سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے. ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی. اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا. اے اللہ، میرے لیے قبلہ آج
آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے میرے لیے، یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی دیکھو، وضو کے لیے وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو دل میں نیت کر لو، ہو گیا۔ یہ ہے آسانی۔ اسلام دین السہل ہے، اتنی آسانی دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ سفر میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں ہے، جا رہے ہو، چھوڑ دو، کوئی مذائقہ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو تو تم اس روزے کو چھوڑ دو، جب سفر پورا ہو جائے بعد میں جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد انہیں پورے کر لو۔ میرے بھائی یہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ آج تمہیں ایک آسانی دین کے اندر سہولت کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہا بتا نہیں سکتا ہو تو راستہ کیسے نکلے گا تیرے لیے؟ کہا اللہ کے نبی شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ میں رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوف، تو چلیے ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ مطلب پراشچت، کفارہ ادا کر دو، اس کا دنڈ ہے، اسلام نے بتایا ہے، وہ پورا کر لو۔ کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ ایک غلام، اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو۔ کہتا غلام کہاں؟ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی، غلامی کرتے کرتے دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری، میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دوں؟ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تم 60 روزے رکھو، شہرین متتابعین، مسلسل، کنٹینیو، ریگولر۔ کتنے روزے رکھو؟ 60۔ اس نے کہا 60؟ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا، وہ بھی کنٹینیو سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 55 روزے 55 روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا، نہیں ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے، ایک چھوڑ دیا تو 55 بیکار، اب پھر 1 سے 60 رکھو۔ اگر بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، کوئی بات ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری ہے، لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دور ہی رہو، روزے کی حالت میں بیوی سے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا قریب آؤ گے، دل بہک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ہی خراب کر بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو، رات پوری پڑی ہے، دن میں قریب مت ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول 60 روزے وہ بھی مسلسل پیدر پہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا، بیوی سے مل بیٹھا، 60 نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایک روزے پہ تو صبر نہیں ہو سکا، 60 میں کون کر لے گا؟ نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو، میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتا ہے 60 کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں؟ کہ کس بستی سے آیا ہوں؟
کہ اللہ کے رسول میں فلاں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے، ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ارے ہمیں تو 2 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 راستے تھے، چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے صحابہ آئے، نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی ایسی پریشانی ہو گئی ہے، اس کے لیے کچھ مدد کرو، کچھ چندہ اندہ کرو۔ صحابہ نے چندہ کیا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، اتنا بڑا ٹوکرا۔ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، چلو اس 10 کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں، اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، جاؤ۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بولا؟ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہنس دیے، صحابہ بھی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گناہ بھی کر بیٹھا، وہ جس کو کہتے ہیں ہم بستری، بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانٹنا نہیں چاہ رہا۔ یار اللہ کے رسول کس کو تھا؟ غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہے نا، غریبوں میں کیسے بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا، تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا، جا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف، تیرا وہ کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اور اس سے زیادہ آسانی ہمیں اور آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ اسلام ہے، اسلام یہ دین السہل ہے، دین السہل۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پر عمل کریے۔ اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو عبرت ملے گی۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے گا، آپ کو جانا ہے جائیے، لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا یہ سن لیجئے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا، کیمرہ، تعجب ہے یار، اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر پا رہے۔ اب ہم کو کیا معلوم، ہم تھوڑی بناتے ہیں، آپ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا نا، میں نے پہلے ہی کہا۔ اب سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے 2-3 چیزیں آپ کو ملیں گی، پوائنٹ نوٹ کریے گا۔ یہ آیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے، لیکن آج مجھ سے سنیے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، اب بتانا پڑے گا۔ اعراض بنگال کا ماحول، اعراض مولانا صاحب، اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، 2 چیزیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ روزی تنگ کر دیں گے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے۔ روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ تنگ کا مطلب ٹائٹ۔ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے؟ آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس، ایک دن میں ہمارے پاس 50-50 60-60 80-80 ہزار روپے آ رہا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے سب ختم ہو جائے گا، رک نہیں رہا ہے۔ یہ ہے تنگ۔ آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے سب بچ ہی نہیں رہا ہے۔ مولانا ہاں کیا بات، برکت نہیں ہو رہی پیسے میں، کوئی دعا دے دو۔ ارے یار وہ مولوی تجھے کیا دعا دے گا بیچارہ، وہ خود 10,000 روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے، اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے، وہ خود 8,000 روپے مہینے میں پڑھا، وہ تو تجھے تعویذ دے گا، وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا؟ تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے۔
وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھ کے دے دے تو لٹکا لے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا۔ مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپناؤ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد نماز ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے یعنی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے، منہ موڑنا کسے کہتے ہیں؟ مثال دوں، ہمارے نوٹ بھیگ گئے، ہمارے پاس 2,000 کے نوٹ کی ایک گڈی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں، کھلا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رے بارش ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، بچہ رو رہا ہے، بھوکا ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، کون؟ وہ کیا، ساس بھی کبھی بہو تھی، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی، یہ بچہ رو رہا ہے، ماں دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا، یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے، بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو گھر سے مار بھی نہیں، ہٹ چپ چپ پہلے دیکھنے دے، چپ چپ، مار بھی نہیں رہی، لیکن رونے دے رہی ہے، پرواہ نہیں کر رہی ہے، ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بچے سے منہ پھیر لیا، اس نے بچے سے اعراض کر لیا۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، فوراً کرکٹ چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے، جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے، جتنا جل گیا اس کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں۔ اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے، لیکن نہیں بچا رہا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے۔ نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے، یہاں ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں اور وہاں مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے، ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے نماز سے اعراض۔ یہاں میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم سوچ رہے ہیں یار 5 اوور باقی رہ گیا ہے، ہم یہ دیکھ لیں۔ اگر یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے، کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن میچ کا ایک ایک بال کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شاٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا۔ ہمیں معلوم ہے 5 اوور بہ گئے ہیں، لیکن 5 اوور کے دیکھنے کے چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی۔ ایسے موقع پر جماعت کو نظر انداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا، یہ ہے نماز سے اعراض، یہ ہے نماز سے اعراض۔ جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔
جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو، اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ سے کہ ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے، بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، جس کا نام ہے لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ سن 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں، 1995 کی۔ سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے، نماز سے کہ وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے گا آپ۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھیں۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی ہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی ہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں۔ دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا۔ کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا۔ طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیے، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی۔ گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے۔ یہ دونوں بھائی اور ان کی یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں۔ رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے۔ ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا۔ دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو۔
ان طوائفوں نے کہا دیکھیے صاحب، ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے۔ صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی۔ مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو۔ اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا۔ اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا۔ دن میں 2 بجے بارات جانا تھی، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی۔ کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا حرج ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی۔ اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے، نہیں۔ تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا، یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں۔ کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے۔ باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں۔
آئے شراب پینے والوں، آئے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے۔ ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی طرف۔ ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکے کے گاؤں میں جانا تھے، 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں۔ حیثیت دیکھو، حیثیت دیکھو۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے، نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کے جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا کفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں حیثیت بدل گئی۔ یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے طوائفوں کے ناچ کو منہ چلا چلا کے کہا ناچو ناچو، مؤذن تو 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو۔ اب سنو، اذان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو اذان تو 5 بار ہوتی ہے، کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے۔ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں اور میچ دیکھنے والوں تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ اذان تو 5 بار ہوتی ہے، میچ بار بار تھوڑی ہوتا ہے، آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا۔ تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو۔ یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ ہم اس سے روزی کو تنگ، یہ نہیں کہا بند کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کو پکڑے رہو۔ پھر سنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے، آدھا ادھورا نہیں۔ پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں نے کہیں مثال دی تھی، آپ کو بھی دے دوں۔ پورا کا پورا اسلام یہ ایک کھمبا ہے، یہ جو لگا ہے جس پر لائٹ لگی ہے یہ کھمبا ہے۔ مان لو یہ بجلی کا پول ہے، بجلی کا پول ہے، اور اس کے بغل میں آم کا ایک درخت ہے، آم کا درخت۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ آم کا درخت ہے، یہ بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا پول ہے۔ آندھی آئی یا تیز ہوا چلی، جیسے ابھی تھوڑی سی بارش ہو گئی، تیز ہوا چلی اور آم کے پیڑ سے چند پتے 10 15 20 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک گئے، تو ان 10 15 پتے جو چپک گئے تو ان پتوں کو دیکھ کر کیا کوئی اس بجلی کے پول کو آم کا پیڑ کہے گا؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب یہ کیا ہے، میں آم کا پیڑ ہے، تو کیا کہے گا آدمی؟ مولانا جرجیز پاگل ہو گئے، ان کو پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ ارے یہ آم کا پیڑ نہیں ہے، یہ بجلی کا پول ہے۔ نہیں صاحب اس پہ تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں۔ 10 15 پتے وہ وہاں سے گرے، اس پہ چپک گئے، تو 10 15 20 پتوں کے چپکنے کی وجہ سے ایک بجلی کا پول آم کا درخت نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ تو 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب۔ کیوں؟ مثال تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی نے کہا صحیح ہے۔ یہ بجلی کا پول آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آم کا پیڑ اس وقت کہلائے گا جب وہ اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس میں شاخیں بھی آم کی ہوں، اس میں پتے بھی آم کے ہوں، اور اس میں پھل بھی آم کا لگتا ہو، تب اس کو کہا جاتا ہے آم کا پیڑ۔ تو سن لو مسلمان، آپ کو تب کہا جائے گا جب آپ کی جڑ اسلامی ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا
آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، یہ سب جب تک اپنے جڑ سے اسلامی نہیں ہوں گی تب تک ہمیں اور آپ کو بھی مسلمان نہیں کھا جائے گا۔ جس طرح چند پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا پول، آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم اور آپ پکے مسلمان نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مسلمان مت بنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ ایک گلاس اٹھائیے، مثال دیتا ہوں۔ یہ گلاس ہے، اس میں ہم ایک پتھر ہے ڈال دیتے ہیں، یہ لیجئے، اب آئے نہیں رہا، موبائل ہی چھوٹا بڑا۔ چلیے مان لیجئے ہم نے ایک پتھر اٹھایا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک پتھر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا، دکھ رہا ہے گلاس کے اندر پتھر پڑا ہے۔ 2 دن کے بعد آئے، دیکھ رہے ہیں پر بھی پتھر پڑا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد ہم نے نکالا اور پھینک دیا۔ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہیں ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جب چاہیں ہم کو اسلام سے نکال دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پانی کا ایک گلاس ہے، جلیبی تو کھاتے ہی ہوں گے، جلیبی میں رنگ پڑتا ہے نا، کلر، گلاب جامن وغیرہ میں، بوندی وغیرہ میں، آپ جو کھانے والا رنگ ہے 2 روپے کا رنگ لے آئیے اور اس پانی میں ڈال دیجیے اور پانی رکھ دیجیے۔ اگر لال رنگ ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ لال۔ گرین کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ گرین۔ یلو کلر ڈالا ہے تو پانی کیسا ہو جائے گا؟ یلو، پیلا۔ اب کیا آپ کے باپ بھی رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے؟ کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ پانی میں جب رنگ پڑ گیا تو پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ دونوں طرف سے بات ہوئی نا۔ پانی میں رنگ ڈالا گیا، پانی نے فوراً رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا، لیکن رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب آپ رنگ کو الگ کرنا چاہو پانی سے تو رنگ پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور پانی کو الگ کرنا چاہو رنگ سے تو پانی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ پھینک دو گے بیکار ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ، یعنی اسلام ہمارے اندر ایسا گھسا ہوا ہو، ایسا جذب ہو جائے کہ اسلام ہمارے اندر ایسا جذب ہو کہ ہم اسلام کے مزاج میں ڈھل جائیں اور اسلام ہمیں اپنے اندر جذب کر لے۔ پھر ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے، اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ جیسے سمیہ سے اسلام دور کروایا جا رہا ہے لیکن جان دے دی، لیکن سمیہ سے اسلام نہیں چھڑا۔ حضرت بلال سے اسلام چھڑایا جا رہا ہے لیکن بلال نے کہا جان دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق رنگ اور پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم سے اسلام دور کیا جائے تو نہ ہو، اور اسلام سے ہم کو دور کیا جائے تو ہم کو دور نہ کیا جا سکے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسلام یہ مذہب ہے، اس مذہب کو پہچانو۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں اور کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ پھر کبھی آپ بلائیں گے تو پھر دوسرے ٹاپک پہ اچھالیں گے۔ آج ہم نے صرف اس لیے اسلام کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اس لیے ہمیں اس سے جڑنا چاہیے، اور اسلام اپنے اندر ایسا جذب کر لینا چاہیے کہ اسلام ہم میں گھل جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا۔ ایک بات اور سن لیجئے، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جو غلطی کیے تھے آپ، وہ قابل معاف ہیں، وہ قابل عفو درگزر ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اب آپ سوچ سمجھ کر قدم کیجئے، قدم اٹھائیے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھا ہے؟ اسکول میں پڑھنے آتا بچہ نرسری میں پڑھتا ہے، پھر LKG میں آتا، پھر UKG میں آتا، پھر فرسٹ میں آتا، پھر سیکنڈ میں آتا ہے۔ جب تک بچہ 5th میں نہیں آتا اس کو پینسل دی جاتی ہے، پینسل، اور ریزر دیا جاتا ہے مٹانے کے لیے۔ A لکھو، بچہ A لکھتا ہے، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ B لکھو، غلط لکھ دیا، مٹاؤ۔ بچہ غلطی بار بار کرتا ہے، ریزر سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔
لیکن جب بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں دی جاتی بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ ریزر نہیں ہوتی اس کے ہاتھ میں. کیوں؟ اب تم غلطی کرنے کے لائق نہیں ہو. غلطی کرنے کی تمہاری عمر گزر چکی ہے. جب تم چھوٹے تھے غلطی کرتے تھے ریزر سے مٹا دی جاتی تھی. اب جو کچھ بھی لکھ رہے ہو سوچ سمجھ کے لکھنا, کیونکہ اب جو لکھو گے وہ مٹے گا نہیں. میرے بھائیوں, یہی تعلق ہمارا اور اسلام کے ساتھ ہے. اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اب جو بھی کرو گے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں گے. وہ مٹنے والا نہیں ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے, اور اسی لکھے ہوئے پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. اسی لکھے ہوئے پر ہمیں جنت ملنا ہے, جہنم ملنا ہے. اس لیے جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ. شراب کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو تو پہلے سوچ لو. جوا کھیلنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو, اور نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو تو پہلے سوچ لو. میرے پیارے ساتھیوں, کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, کس کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں, حلال روزی کھائی ہے کہ نہیں ہے, رزق حلال کھایا کہ نہیں. اب آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اسلام کا تعلق ہمارے ساتھ, ہمیں پانی اور رنگ کی طرح ہمارے ساتھ کر دے کہ رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور پانی سے اسلام رنگ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اے اللہ ایسے ہی اسلام ہمارے اندر داخل کر دے کہ نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں. بار الہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں. اے اللہ ہمارے ہندوستان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ملک بھارت کو ایک ایک چیز بیچ کر ہمارے بھارت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے اللہ اس بھارت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ چوروں سے, ڈکیتوں سے اس ملک کو محفوظ فرما دے. اے اللہ یہ ملک ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی سب نے مل کر لڑ کر آزاد کرایا تھا. آج کچھ نااہل لوگ اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور تفرقہ پھیلا کر ہندو مسلم کر کے اس ملک کی ایکتا کو اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے بھارت میں امن و چین و سکون پیدا فرما دے, شانتی پیدا فرما دے. اے اللہ جو اس ملک کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو مٹا دے. اے اللہ جو بھارت کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے. اے اللہ جو بھارت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اے اللہ تو اسی بھارت میں ان کو عبرتناک سزا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھارت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے, ان کو نشٹ کر دے. اے اللہ ان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اسٹیج کی طرف نہ آئیں, کوئی بھی